بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، کچھ ایک دو بات کرنی تھی آپ لوگوں سے۔ آج یہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کچھ ہم لوگ پہاڑیاں اس ٹائم بنا رہے ہیں، مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ بچے ماشاءاللہ بڑے زور و شوروں سے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، تو کرنا بھی چاہیے اور اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور کل 12 ربیع الاول ہے، اس میں بھی ظاہر ہے ڈیفرنٹ چیزیں ہوں گی، بعض لوگ مانتے ہیں، بعض نہیں مانتے، وہ ساری چیزیں ایک طرف۔ لیکن ایک جو بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا، جو ان کے کام ہے، وہ کوئی ایک آدھ ہمیں اگر کر لیں تو بہت زبردست چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ہمارے جو لڑکے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ گالیاں بہت زیادہ دیتے ہیں۔ بعض جو نہیں دیتے، بڑی اچھی بات ہے، نہیں دینی چاہیے گالی، لیکن بہت سارے لڑکے دیتے ہیں۔ تو یہ گالیاں جو ہیں، کبھی غور کریں ان کے الفاظ پہ، غور پر کریں تو کتنا یہ بری چیز ہے یہ۔ تو یہ گالی دینا جو ہے، اور مسلمان کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان فحش گو نہیں ہوتا، یہ اس حدیث شریف ہے باقاعدہ، کہ جو فحش گوئی کر رہا ہے، مطلب گالی دے رہا ہے، تو وہ تو مسلمان ہونے کا حقدار نہیں ہوتا۔ تو ہم لوگ دیکھیں کیسے بڑے آرام سے گالیاں دے جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کو چھوڑا جائے، ٹھیک ہے نا، اپنی عقیدت کا جو اظہار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جیسے ان کی زندگی تھی ان کی طرح کی زندگی خود بھی گزاری جائے، کوشش کی جائے کہ ان کی طرح کی زندگی گزاری جائے۔ دوسرا کام یہ دیکھیں کہ ہمارے دل جو ہیں کتنے نرم ہیں یا کتنے سخت ہیں۔ ہم نے اکثر نے اپنے دلوں کو نا بہت سخت کر لیا ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے کچھ بھی کوئی کام غلط ہو جائے تو معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی لوگوں کو معاف ہی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کو بدلے نہیں لیے ہوئے اس طرح۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری لائف کس طرح کی ہے؟ اگر ہمارے دل سخت ہیں تو ہمیں ان کو تھوڑا سا نرم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو آج کل ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہے، ینگ جنریشن میں آ رہی ہے، کہ بڑوں کا جو ادب اور احترام ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس میں بڑوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے غلط چیزیں کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بڑوں کا ادب و احترام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست وہ کر کے دکھایا ہوا ہے۔ بوڑھی عورت کے لیے کہاں تک جا رہے ہیں، اس کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اپنی والدہ کے لیے وہ کہتے ہوتے تھے کہ میری والدہ زندہ ہوتی تو ان کے لیے میں یہ کام کرتا، ایسے ایسے کرتا، خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ تو بڑوں کے لیے اور خاص کر والدین کے لیے ہمیں اپنے والدین کے لیے دیکھنا ہے۔ پھر بات پھر وہی ہے کہ ہمیں شکایتیں تو بڑی ہوتی ہیں اپنے والدین سے کہ بھائی انہوں نے یہ نہیں کر رہے، ایسے ہے، سختی کرتے ہیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لیکن کبھی اوورآل ان کی لائف پہ غور کریں تو وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھیں، ماں باپ کی خدمت کر کے ہی جنت حاصل ہوگی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا، بڑوں کا ادب و احترام کرنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ تو تبھی تو ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار جو ہے وہ بہتر کر سکیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، میں نے کہا یہی ذرا ہونا چاہیے۔ جیسے عمران ہاں بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ینگ جنریشن کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیسا تھا، ان کی زندگی کس طرح کی تھی، کیونکہ وہ بڑی آئیڈیل زندگی تھی، بڑی ہی زبردست قسم کی۔ ہم دوسرے لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو بہترین آئیڈیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کی لائف کو پڑھا جائے، انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی، تو ان کی طرح اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اور آخرت میں پھر جنت بھی تو لینی ہے نا، ٹھیک ہے، جنت کا حصول جو ہے وہ ویسے ہی نہیں ہوگا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں آپ لوگوں سے کرنے تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔